السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل یوٹیوب چینل۔ دوستو آج سے تقریباً 31 سال پہلے بھاولپور میں پاکستان آرمی کی ٹاپ براس ایک طیارہ حادثے میں شہید ہو گئی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے روس کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ان شہیدوں میں ایک شہید جنرل اختر عبد الرحمان بھی تھے۔ جنرل اختر عبد الرحمان 1987 سے 1988 تک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی رہے، اور اس سے پہلے 1979 سے 1987 تک ڈائریکٹر جنرل ISI بھی رہے۔ ISI کے ڈائریکٹر کے طور پر انہوں نے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں بڑا مضبوط نیٹ ورک کھڑا کر دیا، اور یہی وقت تھا جب ISI دنیا کے قابل ترین انٹیلیجنس ایجنسی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ جنرل ضیاء الحق کے نزدیک ترین اور ان کا دوست ہونے کی وجہ سے جنرل اختر کو ملک کا پاورفل سٹیٹس مین بھی تصور کیا جاتا تھا۔ اس وقت امریکہ کا اتحادی ہونے کے ناطے جنرل اختر کو CIA کے ڈائریکٹر ولیم کیسی کا دوست بھی سمجھا جاتا تھا۔ جنرل اختر 11 جون 1924 کو رامپور میں پیدا ہوئے، اور یہ پشتون فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے والد ڈاکٹر عبد الرحمان خان گورنمنٹ ہاسپٹل پشاور میں ڈاکٹر تھے۔ ان کے والد اس سے قبل افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کے ذاتی معالج بھی رہ چکے تھے۔ 1928 میں والد کی وفات کے بعد ان کی تعلیم و تربیت والدہ کی نگرانی میں ہوئی، اور یہ اچھے طالب علم اور اچھے سپورٹس مین بھی تھے۔ 1945 میں انہوں نے معاشیات کی ڈگری حاصل کی، اور 1946 میں انہوں نے برٹش آرمی جوائن کر لی، اور پاکستان بننے کے بعد انہیں پاک آرمی میں اپنی خدمات دینے کا موقع ملا۔ قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان میں تعینات تھے۔ اس دور میں انہوں نے ان مہاجرین کی بڑی مدد کی جو آگ اور خون کا سمندر پار کر کے لٹے پٹے پاکستان پہنچے تھے۔ انہوں نے 1948 میں جہاد کشمیر میں بھی حصہ لیا۔ حقیقتاً فوجی زندگی میں کشمیر ان کی پہلی محبت تھا۔ لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی پانے کے کچھ ہی عرصے بعد کوہالہ کے پل پر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، جہاں انہیں سرحد پار ڈوگرا فوج کی چوکی کی مانیٹرنگ کرنا تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کشمیر کو بھارت میں شامل کرنے کی کوششوں کے بعد وہاں جنگ آزادی کا آغاز ہو چکا تھا، اور ایبٹ آباد اور مری کے راستے قبائلی لشکر رات کی تاریکی میں کشمیر پہنچ رہے تھے۔ انگریز کمانڈر ان چیف اور بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کے انگریز افسر کی طرف سے احکامات یہ تھے کہ قبائلیوں کو کشمیر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ نوجوان لیفٹیننٹ اختر کی سوچ مگر یہ تھی کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے اس نازک مرحلے پر کشمیریوں کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں بانی پاکستان قائد اعظم کی واضح ہدایت بھی مسلمان نوجوان افسروں کے علم میں آ چکی تھیں، لہٰذا اپنے انگریز افسروں کے احکامات کے باوجود اختر عبد الرحمان کو کشمیریوں کی مدد کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زیر نگرانی علاقے میں کشمیری مجاہدین کو ہر طرح سے سہولت فراہم کی۔ کشمیر کے محاذ پر اختر عبد الرحمان کی پہلی کامیابی پانڈو ایکشن تھا۔ پانڈو ٹیکری کی اونچائی 10,000 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی نفری بہت زیادہ تھی۔ اختر عبد الرحمان کمال مہارت سے ٹیکری کے عقب میں جا پہنچے اور اپنی قلیل نفری کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ مسلسل 24 گھنٹے تک لڑائی ہوتی رہی، بلکہ اس دوران یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ اختر عبد الرحمان شہید ہو گئے ہیں۔ 2 دن بعد جب لڑائی ختم ہوئی تو پانڈو ٹیکری دشمن کی لاشوں سے بھر چکی تھی۔ اختر عبد الرحمان فتح یاب ہو چکے تھے، اور 10,000 فٹ کی بلندی پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ 1949 میں انہیں کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ اس کے بعد انہیں اٹرلی اسکول نوشہرہ میں ایز اے انسٹرکٹر اپوائنٹ کیا گیا۔ بعد میں انہیں برٹش آرمی کے ساتھ انفینٹری ٹریننگ کورس کے لیے UK بھیج دیا گیا، اور جب پاکستان واپس آئے تو انہیں میجر کے رینک پر ترقی دے دی گئی، اور ملٹری ایڈوائزر کے طور پر 1954 میں ایسٹ پاکستان بھیج دیا گیا، اور جب وہاں سے واپس آئے تو اپریل 1956 سے فروری 1957 تک GHQ میں ایز اے سٹاف آفیسر رہے۔ انہوں نے 1965 کی انڈو پاکستان وار میں بھی حصہ لیا، تب یہ 4 کور میں آپریشنل فیلڈ آفیسر کے طور پر اپوائنٹڈ تھے۔ 1965 کی جنگ میں لاہور کے قریب برکی کے محاذ پر ان کی داد شجاعت کی وجہ سے انہیں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، اور لاہور میں انفینٹری ریجمنٹ کی 2IC کی ذمہ داری سونپ دی گئی، جس کے بعد انہیں 4 کور کے ساتھ رہتے ہوئے کرنل اور بعد میں بریگیڈیئر بنا دیا گیا۔ بریگیڈیئر بننے کے بعد انہیں آزاد کشمیر میں انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ سونپی گئی۔ اس عرصے میں انہوں نے آزاد کشمیر کے دفاع اور جنگ کی صورت میں مقبوضہ کشمیر کی طرف برق رفتاری سے پیش قدمی کے انتہائی اہم منصوبے بنائے۔ اپنی زیر کمان علاقے کی ایک انچ زمین کا پیدل جائزہ لیا۔ کوئی چوکی، کوئی گن پوسٹ، کوئی مورچہ ایسا نہ تھا جہاں وہ خود نہ پہنچے ہوں۔ ان کی زیر کمان پورا بریگیڈ دشمن کے لیے
آہنی دیوار تھا اور مختصر ترین وقت میں دشمن کو سبق سکھانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس دور کے ان کے ایک سینئر ساتھی ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شام میں اور بریگیڈیئر اختر عبد الرحمن اکٹھے ہی نکلے۔ وہ مجھے اپنے ہمراہ ایک ایسی پہاڑی پر لے گئے جہاں سے مقبوضہ کشمیر کا ایک بڑا قصبہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک نظریں گاڑے اس قصبے کو دیکھتے رہے۔ شام گہری ہو رہی تھی، قصبے کی بتیاں ایک ایک کر کے روشن ہونے لگیں۔ اچانک اختر عبد الرحمن پر ایک خاص طرح کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے دانت سختی سے بھینچ گئے اور اس نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر کہا، بس ایک بار مجھے آرڈر مل جائے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ پھر وہ بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا جن میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے دکھ کا احساس نمی کی صورت میں تیر رہا تھا۔ 1971 کی جنگ میں اختر عبد الرحمن قصور کی سرحد پر ایک بریگیڈ کی قیادت کرتے رہے۔ 1971 میں ہی انہیں 2 اسٹار جنرل رینک میجر جنرل کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور مری میں 12 انفینٹری ڈویژن کی ایز اے GOC خدمات سر انجام دیں۔ 12 انفینٹری ڈویژن کے GOC کی حیثیت سے جنرل اختر کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا، اور جب بھی بھٹو 12ویں ڈویژن کے کمانڈ آفس جاتے تھے تو وہ بھٹو کا ذاتی طور پر استقبال کرتے تھے، اور 1977 کے مارشل لاء میں ان کا حصہ بالکل بھی نہیں تھا اور نجی طور پر وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ 1977 کے مارشل لاء کے 6 مہینے بعد اگلے 2 سالوں کے لیے انہیں GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل اپوائنٹ کر دیا گیا۔ اس دوران جنرل اختر کو ایک ایسی سازش کا علم ہوا جس میں 10 کور کے لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی، جو کہ جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے خفیہ طور پر فوجی بغاوت کرنے کی سازش کی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1979 کے شروع میں جنرل اختر کو جنرل چشتی کا فون آیا اور انہوں نے چکلالہ ملٹری ڈسٹرکٹ میں اپنے دفتر میں ان سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں جنرل چشتی نے انہیں اس سازش سے آگاہ کیا جس کا مقصد جنرل ضیاء الحق کو گرانا تھا، اور اس سازش میں جنرل اختر کی مدد درکار تھی۔ چشتی اس تاثر میں تھے کہ جنرل اختر کو چونکہ مارشل لاء کے بعد ترقی نہیں دی گئی تھی تو وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے، اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بغاوت کے کامیابی کے بعد نہ صرف انہیں ترقی دی جائے گی بلکہ وہ نئی حکومت کے پیلرز میں سے ایک بن جائیں گے۔ GHQ واپس آنے کے بعد جنرل اختر نے جنرل ضیاء الحق سے رابطہ کیا اور انہوں نے ضیاء الحق کو انفارم کر دیا، اور اس طرح یہ سازش ناکام بنا دی گئی۔ اس بغاوت کو ناکام بنانے کے بعد جون 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے جنرل اختر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر ISI کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کر دیا۔ جب سوویت یونین نے افغانستان میں چڑھائی کی تو جنرل اختر کی سربراہی میں پاکستان کے اعلیٰ فوجی پینل کو یقین تھا کہ سوویت یونین کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اور اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی کے لیے پاکستان سوویت یونین کے لیے اگلا ہدف ہو سکتا تھا۔ افغانستان پر سوویت یونین حملے پر پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ سمجھنے پر جنرل اختر نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ چونکہ جنرل اختر عبد الرحمن افغانستان کی تاریخ اور افغان قوم کی جنگی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھے، یہ نقطہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ افغانستان اور افغان قوم خوئے غلامی سے یکسر ناآشنا ہیں، جنرل اختر عبد الرحمن سوویت یونین کی فوجی جلگار کے خلاف ایک منفرد جنگی حکمت عملی وضع کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا لبِ لباب یہ تھا کہ افغان قوم کی قوت مزاحمت کو بروئے کار لا کے سوویت یونین کو افغانستان ہی سے پسپائی پر مجبور کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے جب پہلی بار جنرل اختر عبد الرحمن اپنی اس حکمت عملی کو جنرل ضیاء الحق کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعتاً یہ حکمت عملی اس حد تک کارگر ہو سکتی ہے کہ اس کو روبہ عمل لا کے سوویت یونین کو افغانستان میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بار جب وہ جنرل اختر عبد الرحمن کی جنگی حکمت عملی کو ہر پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس اس پر ساد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا، اور وہ جنرل اختر عبد الرحمن کو گرین سگنل دے دیتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق سے گرین سگنل ملتے ہی جنرل اختر اللہ کا نام لے کر افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ آزما افغان کمانڈروں سے رابطہ کرتے ہیں۔ ان پر انکشاف ہوتا ہے کہ افغان کمانڈروں کو ایک کمانڈ تلے اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر کمانڈر کی ایک اپنی جماعت اور اپنے خیالات ہیں۔ ایک کمانڈر دوسرے کمانڈر کے خلاف لڑ تو سکتا ہے لیکن اسے کمانڈنٹ چیف تسلیم نہیں کر سکتا۔ پھر نسلی، لسانی اور قبائلی جھگڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔
बज़ाहिर बड़ी हौसला शिकन सूरत-ए-हाल थी, लेकिन जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान भी अज़म कर चुके थे कि एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार इन अफ़गान कमांडरों को एक कमांड तले इकट्ठा करके रहेंगे। वो कोशिश करते रहते हैं, यहाँ तक कि कामयाब हो जाते हैं और अफ़गान कमांडरों की एक मुश्तरका तंजीम वजूद में आ जाती है। अफ़गान कमांडरों में मज़ीद हम आहंगी पैदा करने के लिए जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान मुस्तकिल तौर पर यह पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं कि जंगी असला अफ़गान मुज़ाहमतकार तंजीमों के चीफ कमांडरों को मिलेगा और वो ही इसे आगे मातहत कमांडरों में तकसीम करेंगे। अफ़गान कमांडरों में यकजहती को मुस्तहकम करने के लिए ये असूल भी तय कर लिया जाता है कि अमरीकी और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के अफसर या एहलकार अफ़गान कमांडरों से बराह रास्त राब्ता कायम नहीं कर सकेंगे। एक बार जब एक अमरीकी एहलकार बराह रास्त राब्ता कायम करने की कोशिश करता है तो इसे इतनी चाबकदस्ती और महारत से नाकाम बना दिया जाता है कि अमरीकी एहलकार और CIA को पेशेमानी का सामना करना पड़ता है। हकीकतन सोवियत यूनियन के खिलाफ अफ़गान मुज़ाहमती तंजीमों का इत्तेहाद सोवियत यूनियन की पसपाई का कलीद साबित होता है। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान मुज़ाहमतकार तंजीमों को एक तंजीम तले मुतहद करने पर ही इक्तफा नहीं करते, इनको जदीद से जदीद असलहे से लैस करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं। अफ़गान कमांडरों के पास सोवियत फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों का कोई तोड़ नहीं था। नतीजतन इन्हें सोवियत फ़ौज की फ़ज़ाई हमलों से बेपनाह जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता है। ये जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ही थे जिन्होंने अमरीकियों को इस अमर पर कायल किया कि अफ़गान मुज़ाहमतकारों को स्टिंगर मिसाइल मुहैया करके ही अफ़गानिस्तान में सोवियत फ़ौज के खिलाफ फैसला कौन ज़रब लगाई जा सकती है। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का ये जंगी तज्ज़िया हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित होता है। इधर अफ़गान मुज़ाहमतकार तंजीमों को स्टिंगर मिसाइल मुयस्सर आते हैं और सोवियत फ़ौज की फ़ज़ाई हमलों की सलाहियत गैर मौसर हो जाती है। सोवियत फ़ौज डगमगा जाती है और अब इसके पास अफ़गानिस्तान से निकलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। गाइस, चूँकि सोवियत यूनियन वाहिद सुपर पावर थी तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका सिर्फ अपने मकसद के लिए पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हो गया था। ISI ने इस सारे दौरानिये में CIA और सऊदी अरब से बिलियंस डॉलर का फौजी साजो सामान और पैसे वसूल किए ताकि मुजाहिदीन को ट्रेन किया जा सके और सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ा जा सके। इसी दौरान जनरल अख्तर ने अमेरिका के इंतहाई अहम शख्सियात के साथ मौसर ताल्लुकात इस्तवार किए, जिनमें CIA के डायरेक्टर विलियम कैसी और कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन शामिल थे। इनसे ताल्लुकात इस्तवार करने का नतीजा ये निकला कि अमेरिका से अपनी मर्जी का पैसा और वेपन वसूल किया गया, जिनमें उस वक्त का अमेरिका का जदीद तरीन स्टिंगर मिसाइल भी शामिल था, जिसने जहाद अफ़गानिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। दोस्तों, मुजाहिदीन को दिए गए वेपन्स में से पाक आर्मी ने भी इस्तिफादा हासिल किया, जिनमें स्टिंगर मिसाइल की बड़ी तादाद शामिल है। अपने DGISI के दौर में जनरल अख्तर ने अफ़गान जंग के बाद जो सबसे बड़ा काम किया वो पाकिस्तान के एटमी असासों की हिफाजत थी। चूँकि पाकिस्तान ने रूस अफ़गान वार में ही अपने एटमी प्रोग्राम को तेज़ी से बढ़ाया और इस मकसद के लिए अमेरिका की मर्ज़ी के खिलाफ उसका पैसा इस्तेमाल हो रहा था, वही पैसा जो अफ़गान जहाद के लिए वसूल किया था, इसी पैसे से मुजाहिदीन की भी मदद की गई और ट्रेनिंग भी की गई और इसी पैसे से अमेरिका से छुपकर एटमी प्रोग्राम भी चलाया गया। इस एटमी असासों की हिफाजत के लिए ISI ने उस वक्त बहुत अहम किरदार अदा किया। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने इस मकसद के लिए अपने काबिल एतमाद साथियों को चुना, जिन्होंने एटमी असासों की हिफाजत भी की और ISI को मजबूत भी बनाया। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के अंडर ISI दुनिया की पावरफुल स्पाई एजेंसी के तौर पर उभर कर सामने आई। 1987 में अफगान जंग में कामयाबी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करने के बाद जनरल अख्तर को 4 स्टार रैंक पर तरक्की दे दी गई और इन्हें चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया। दोस्तों 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर आर्नल्ड फील और 9 दूसरे पाकिस्तानी जनरल बहावलपुर के करीब एक हादसे में शहीद हो गए। लेकिन ये हादसा नहीं, ये सबूताज की एक कार्रवाई थी। ये C-130 त्यारा था जिसमें आला फौजी अफसरान सवार थे। ये त्यारा बहावलपुर से उड़ान भरते ही थोड़ी देर में ज़मीन बोस हो गया। इस साजिश में कुछ मुल्क के गद्दार भी शामिल थे। दोस्तों जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की कोशिश थी कि सोवियत यूनियन की पसपाई से पहले अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए, ताकि सोवियत यूनियन के इनखला से यकायक जो एक खला पैदा होगा उसके नतीजे में कहीं अफ़गानिस्तान खाना जंगी की दलदल में ना धंस जाए। अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत के क़याम के लिए जैसे जैसे जनरल अख्तर का असरार बढ़ता चला जाता है, वो सोवियत यूनियन और अमेरिका की आंखों में खटकने लगते हैं। आलमी साजिशकारों को मालूम था कि जब तक जनरल ज़ियाउल हक के साथ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को भी रास्ते से नहीं हटाया जाता, सोवियत फ़ौजों को वापसी का महफूज रास्ता नहीं मिल सकता। चुनाचे 17 अगस्त 1988 को अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने से पहले ये अमर यकीनी बनाया जाता है कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान भी जनरल ज़ियाउल हक के साथ उनके त्यारे में मौजूद हों।
گائز مجموعی طور پر اس سازش میں 4 بڑی خفیہ ایجنسیز شامل تھیں جو کہ بھارت کی را، امریکہ کی CIA، اسرائیل کی موساد اور رشیا کی KGB تھی۔ ممتاز امریکی عسکری ماہر بروس رائڈل لکھتے ہیں کہ جنیوا سمجھوتے پر دستخط کرانے کی امریکہ کو جلدی اس لیے بھی تھی کہ امریکہ کو اندیشہ تھا کہ اگر افغانستان میں جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن کی مرضی کی افغان حکومت قائم ہو گئی تو ان دونوں جرنیلوں کا اگلا محاذ مقبوضہ کشمیر ہوگا۔ ظاہراً اسی وجہ سے پہلے ایک سازش کے تحت اوجڑی کیمپ کو دھماکے سے اڑایا گیا تاکہ روس کو پسپائی میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے بعد 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن کو شہید کر کے بھارت کا رستہ بھی صاف کر دیا گیا۔ لیکن افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف ان کی پاکستان کی تاریخی کامیابی کے وطن سے جنم لینے والی مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی آج مقبوضہ کشمیر میں ایک ایسی حقیقت بن چکی ہے جس سے اقوام متحدہ سمیت دنیا کا کوئی ملک بھی نگاہیں نہیں چرا سکتا، اور اگر جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن کو کچھ اور زندگی مل جاتی تو عین ممکن تھا کہ آج کشمیر کی جدوجہد آزادی بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکی ہوتی اور قائد اعظم کا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کا خواب پورا ہو چکا ہوتا۔ دوستو، پاکستان آرمی کے ایک سابق افسر بریگیڈیئر محمد یوسف مرحوم اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1988 میں پاکستان کی اعلیٰ ترین فوجی قیادت کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ تمام شخصیات بھاولپور کی چھوٹی سی چھاؤنی میں امریکی M1 ٹینک کا فوجی مظاہرہ دیکھنے آئی تھی کیونکہ پاکستانی فوج یہ ٹینک خریدنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ صدر ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن میں سے کسی کو بھی یہاں نہیں آنا تھا۔ دونوں کو ان کی مرضی کے خلاف یہ مظاہرہ دیکھنے کے لیے آمادہ کیا گیا تھا۔ اس طرح کے مظاہرے کے لیے چیف آف جنرل سٹاف ہی کافی تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی یہاں موجودگی تو قطعی غیر ضروری تھی، جبکہ جنرل اختر عبد الرحمن کے نئے عہدے یعنی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی ذمہ داریوں کا بھی اس مظاہرے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 17 اگست 1988 کے سانحے تک جنرل اختر عبد الرحمن کے خاندان اور انتہائی قریبی دوستوں کے سوا شاید ہی کوئی دوسرا شخص جنرل اختر عبد الرحمن کو مجھ سے بہتر طور پر جانتا ہو، یہاں تک کہ فوج میں چند لوگ ہی افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں ان کے مجاہدانہ کردار سے واقف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1979 سے 1987 تک کے عرصے میں جنرل اختر عبد الرحمن ISI کے ڈائریکٹر جنرل رہے، مگر ان کے فرائض کی نوعیت بڑی حد تک رازداری کا تقاضا کرتی تھی، لیکن اس میں جزوی طور پر ان کے مزاج کا بھی دخل تھا۔ ان کو ذاتی تشہیر پسند نہیں تھی۔ دوستو، سانحہ بہاولپور کے بعد سرکاری تفتیش میں انکشاف ہوا کہ اس سانحے کا واحد سبب تخریب کاری ہے۔ یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا کوئی زود اثر زہریلی گیس استعمال کی گئی ہے جس نے کاکپٹ میں موجود عملے کے اعصاب بیک وقت اور فوری طور پر معطل کر دیے۔ مجرموں کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا کیونکہ پاکستان میں کچھ لوگ اور امریکہ یہی چاہتے تھے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ امریکی سفیر اور ان کا فوجی اتاشی اس حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، امریکہ نے جان بوجھ کر اس حادثے کے اسباب اور مجرموں کی پردہ پوشی کی۔ FBI کی جو تحقیقاتی ٹیم اسلام آباد جانے کے لیے پر تول رہی تھی اسے ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ ماضی میں لانگ آرم لا کے نام سے ایک قانون پاس کیا گیا تھا جس کے تحت امریکہ کی FBI کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی کی کسی کارروائی میں کوئی امریکی شہری ہلاک ہو جائے تو وہ اس کی تحقیق کر سکتی ہے۔ لیکن اس حادثے کے کئی ماہ بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو FBI کی ایک ٹیم کو پاکستان بھیجنے کی اجازت دی گئی۔ اس وقت بھی یوں دکھائی دیتا تھا کہ انہیں زیادہ گہرائی میں نہ جانے کے احکامات مل چکے تھے۔ ان کی تحقیقات مشکوک حد تک لیپا پوتی کے سوا کچھ نہیں تھی۔ امریکیوں کے لیے اس سانحے کی اہمیت صرف اتنی تھی کہ اس میں 2 امریکی اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، لیکن یہ بھی سوء اتفاق تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے عین آخری لمحے پر اپنے طیارے پر سوار ہوتے وقت ان دونوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا۔ یوں ISI سے علیحدگی کے کوئی 18 ماہ بعد جنرل اختر عبد الرحمن شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد جہاد افغانستان پر کاری ضرب لگائی گئی۔ امریکہ پہلے ہی اسلحے کی سپلائی بڑی حد تک کم کر چکا تھا تاکہ روسی بحفاظت افغانستان سے نکل جائیں اور افغانستان میں ایک بار پھر پہلے جیسی بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ دوستو، طیارے کے حادثے کے چند ہفتوں بعد پاکستانی حکام نے 365 صفحات پر مشتمل خفیہ رپورٹ پیش کی جس میں تفتیش کاروں نے طیارے کے میکینیکل سسٹم میں ممکنہ خرابیوں کے شواہد کا اظہار کیا تھا، لیکن ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں اس کے سازش ہونے کی کہانیوں کی کبھی کمی نہیں رہی۔
کچھ ذرائع ابلاغ اس شک کا اظہار کرتے ہیں کہ CIA نے جنرل ضیاء کو ختم کرنے کے لیے آموں کی پیٹیوں میں اعصاب شکن گیس چھوڑ دی تھی، جبکہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ سوویت کے KGB نے افغان جنگ کا بدلہ لیا ہے۔ اس طرح امریکی ورلڈ پالیسی جنرل نے بھارت میں سابق امریکی سفیر گنتر ڈین کے حوالے سے لکھا کہ جنرل محمد ضیاء الحق کے خاتمے میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ تھا۔ بہرحال کبھی کوئی نتیجہ خیز اور حتمی بات سامنے نہیں آئی۔ ISI کے سابق DG جنرل حمید گل کے مطابق اس سازش میں CIA کا ہاتھ تھا، جبکہ جنرل محمد ضیاء الحق کے بڑے بیٹے اعجاز الحق نے آن ریکارڈ ضیاء مخالف گروپ الذوالفقار پر قتل کا الزام عائد کیا۔ یہ تنظیم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں کی جانب سے بنائی گئی تھی، جس کی قیادت مرتضیٰ بھٹو کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا بدلہ لیا تھا۔ دوستو، وجہ کوئی بھی رہی ہو، باہر سے کوئی آ کر آسانی سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا جب تک اندر سے کوئی غدار نہ ملا ہو۔ جنرل اختر کی شہادت کے بعد ان کے دو بیٹے ہمایوں اختر خان اور ہارون اختر خان نے پولیٹکس جوائن کر لی اور کئی دفعہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ جنرل اختر کو سول اعزاز ستارہ بصالت، فوجی اعزاز ہلال امتیاز اور نشان امتیاز کے ساتھ آرمی گریو یارڈ راولپنڈی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس خاموش سپاہی پر ہارون الرشید نے فاتح کے نام سے کتاب لکھی اور محمد یوسف نے سائلنٹ سولجر کے نام سے کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ ان کا تذکرہ چارلی ولسن وار، دا بیئر ٹریپ، گھوسٹ وارز اور آ کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز بکس میں بھی کافی نمایاں ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسی معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔